بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الفصل السابع الجبر والکسب۔ الحمدللہ ہم جو ہے نا وہ فصل سابع تک پہنچ چکے ہیں۔ اب سے 3 4 5 دروس جتنے بھی آئیں گے، اور ویسے تو سارے ہی بہت اہم ہیں، لیکن یہ جتنے بھی دروس آ رہے ہیں اور ابحاث جتنی بھی ہیں، ایک تو خود ہم اس حوالے سے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں دقیق ایک بحث کریں، اور دوسرا جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ انسان مجبور ہے، مجبور نہیں ہے، جبر کی بحث آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ الامر بین الامرین کی بحث آ جاتی ہے، قسمت اور تقدیر کی بحث آ جاتی ہے، بھئی قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، قضاء اور قدر کی بحث آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسی بحثیں ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خود اس میں جو ہے نا وہ نظریات کو پختہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے ہمارا سلسلہ گویا کہ ایک تمہیدی گفتگو ہے اور تمہیدی ہے، تاکہ آگے ہم اگر کبھی بھی علم کلام میں کام کرنا چاہیں، تخصص کرنا چاہیں، تو ایک پورا جو ہے نا سلسلہ موضوعات کا ہمارے ذہن میں ہوگا، اور ایک جو ہے فہرست کے عنوان سے، تو سمجھنے میں اور استاد پر اشکال کرنے میں ہمارے لیے مطلب جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جبر کی ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ہم اس حد تک بحث کریں گے کہ کم از کم جو ہے نا وہ سمجھ سکیں ہم جو ہے نا اس کو۔ تو یہاں پر 4 بحثیں مربوط ہیں، 3 اس مورد میں اور ایک آگے جو ہے نا بحث آئے گی۔ ایک جبر کس کو کہتے ہیں، جبر کی کیا بحث ہے، جبر۔ دوسرا جو ہے نا وہ تفویض کی بحث ہے، اور تیسرا جو ہے نا الامر بین الامرین کی بحث ہے۔ ان کے درمیان میں چوتھی بحث جو ہے وہ کسب کی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، جبر اور کسب جو ہے کہ ہم ایک کر کے بحث کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں لفظ جبر پر۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیونکہ لغوی معنی تو اس کے آپ کے لیے واضح ہے اور اصطلاحی معنی بھی اس کے لیے واضح ہے۔ جبر ہم بحث کریں کہ انسان مجبور ہے اپنے افعال میں، کیونکہ ہماری بحث کس میں چل رہی ہے، افعال انسان میں۔ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار ہے، اس کو اختیار ہے، یا تیسرا کوئی اور راستہ ہے، یا چوتھی کوئی اور چیز ہے۔ اگر ہم بحث کریں تاریخی حوالے سے، تو اسلام سے پہلے بھی یہ جبر کی جو ہے وہ بحث مکے کے جو کفار تھے، قریش تھے، ان میں بھی ایک قسم کا جو ہے نا وہ تصور پایا جاتا تھا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیات آگے انشاءاللہ ہم کوٹ کریں گے اگر ہمیں توفیق ہوئی تو، اس میں کہ جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا جواب میں، لو شاء اللہ ہو، اگر خدا چاہتا تو، ما اشرکنا ولا آباؤنا، خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک بنتے اور نہ ہمارے آبا، خدا نے نہیں چاہا تو ہم مشرک بھی رہے، ہمارے آبا بھی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا شرک کا بوجھ کس پر ڈال رہے ہیں، اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ خدا نے نہیں، اس کو چاہا مسلمان ہو گیا وہ شخص، اور ہمارے بارے میں نہیں چاہا تو ہم جو ہے وہ مشرک ہو گئے۔ تو حقیقت میں یہ اشارہ کس کی طرف ہے، جبر کی طرف ہے۔ تو لہذا یہ کس کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر بعد میں آ جائیں پس منظر پاک پیغمبر کے زمانے میں، یا پاک پیغمبر کے جو ہے نا وہ بعد خلفاء کی اگر بات کریں، تو خلیفوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، خلیفوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کس کا، جبر کا۔ جنگ حنین آپ نے سنی ہے جو ہے نا وہ، جنگ حنین جو ہے نا وہ، جنگ حنین میں بھی ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، اور جو ہے نا وہ یہ حضرات بھاگ گئے تھے۔ ام حارث، دلچسپ ایک واقعہ ہے، اس کو آپ تفصیل سے کبھی پڑھ لیں۔ ام حارث نامی ایک خاتون ہے جو ہے نا وہ روایت کر رہی ہے کہ میں کھڑی تھی، دیکھا تو جو ہے نا بھگدڑ مچ گیا، اور جو ہے نا وہ جا رہے تھے لوگ، تو اس میں سے وہ دوسرے نمبر والا بھی جو ہے نا وہ بھاگ کے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھاگ کے جب جا رہا تھا تو ام حارث نے جو ہے نا ان سے کہا کہ یہ بھائی کیا ماجرا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے۔ تو اس کے جواب میں جو ثانی نے، عمر نے جو ہے نا وہ جو عبارت پیش کی، اور جب کہا کہ ما ھذا یا عمر، اس نے سوال کیا، اس کے جواب میں کہا کہ قال امر اللہ، کہتے یہ خدا کا حکم ہے، بھاگو بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ گویا کہ سارا اشارہ ہے کس کی طرف جو ہے نا وہ، جبر کی طرف، کیونکہ یہ ہماری تقدیر میں تھا، اس طرح ہونا تھا اور ہم نے بھاگنا تھا، تو لہذا یہ اس طرح ہو۔ اسی طرح جو ہے نا وہ خلیفہ ابو بکر پہلے کے بارے میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے بارے میں یہ ایک تہمت کہیں یا الزام کہیں، اور وہ ثابت ہو گیا، گواہ ہو گئے کہ اس نے جو ہے نا بھائی زنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جب بلایا گیا تو وہ شخص ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ جو میں نے زنا کیا ہے
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ارأیت زنا بقدر، یعنی یہ جو زنا میں نے کیا ہے یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھائی گیا اس نے بہت پٹائی، اس کی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ نے بہت سنا ہے نا، حد سے زیادہ جو ہے نا وہ کہ بھائی کیا کریں، تقدیر میں یہی ہونا تھا، بھائی تقدیر میں آج جو ہے نا وہ پھڑا جانا تھا، پکڑا جانا تھا، تو اس طرح جو ہے ہو گیا۔ تو یہ شخص بھی اس کو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے زنا کیا ہے، ارأیت الزنا بقدر، یعنی آپ اس کو تقدیر سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر سے پوچھا تو قال نعم، ہاں یہ تو آپ کی تقدیر میں لکھا تھا اور اس پر جو ہے نا آپ کو یہ ہونا تھا۔ تو اس شخص نے کہا قال فإن اللہ قدر علی الزنا، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے جو ہے نا میرے تقدیر میں جو ہے نا زنا کو لکھا ہے، ثم یعذبنی، خود لکھ کے اور پھر مجھے عذاب دیتا ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں یہ اس طرح ہے جو ہے نا وہ، یہ خلیفہ ثانی کی جو ہے نا وہ بات ہے، یہ مغازی نے اور تاریخ میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو ہے نا، واضح ہے۔ پہلا جو ہے نا وہ ام حارث کا، یہ جو ہے نا وہ ثانی کا واقعہ تھا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس کو جو پروموٹ کیا اور پھیلایا اور اس پہ جو ہے نا پھیلایا وہ معاویہ نے پھیلایا جو ہے نا اس کو۔ عائشہ پوچھتی ہے جو ہے نا معاویہ سے، میں ویسے تفصیلی بات تھی لیکن چیزیں لکھی ہیں آپ کے لیے۔ عائشہ نے جو ہے نا وہ معاویہ سے پوچھا کہ یہ جو یزید والا معاملہ ہے، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کو جو ہے نا ان امر یزید قضاء من القضاء، یعنی خدا کی قضاء میں سے، قضاء اور قدر، اس کی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ قضاء اور قدر میں کیا فرق ہے، قضاء کس کو کہتے ہیں اور قدر کس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جو ہے نا ہاں یہ اس میں سے ہے، وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ٹھیک ہے، یہ یزید کو خلیفہ بننے والا جو مسئلہ ہے یہ قضاء الہی ہے، بندوں کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خدا نے اس کو جو ہے نا اس کے حق میں یہ لکھ دیا، تو لہٰذا اب جو ہے نا وہ بات نہیں، یہ کیا ہوا، سیدھا کیا ہے، جبر ہے، واضح ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ خود عائشہ کے مورد میں، خود عائشہ جو ہے نا وہ جب جنگ جمل پہ گئی اور مولا علیہ السلام سے اس کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا جب ان سے پوچھا گیا تو بھئی یہ کیا ہے، آپ نے علی علیہ السلام سے جو ہے نا جنگ کیوں کی؟ اس نے کہا یہ خدا کی تقدیر تھی، اور خدا کی تقدیر کے لیے کوئی تو سبب بننا تھا اور میں سبب بن گئی اس کے لیے جو ہے نا، لہذا مطلب کیا ہے کہ یہ تقدیر ہے اور قسمت ہے، اور میرے جو ہے نا وہ حق میں اسی طرح تھا۔ تو لہذا اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو لا بلا کلام میں، تاریخ میں جو ہے نا وہ یہ لوگ کس کے قائل تھے، جبر کے قائل تھے۔ اگر اس وقت جبر کی کوئی ایسی بحث نہیں تھی کہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا، لیکن ان اوساط میں ہم دیکھیں تو یہ لوگ بھی قائل ہیں جبر کے، کہ انسان جو ہے نا اپنے افعال میں مجبور ہے، واضح ہے۔ یہ ہو گیا تاریخی حوالے سے جو ہے نا اس کی بحث۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا بیان کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ ذہن آپ کے میرے ساتھ رہیں، بس جو ہے نا وہ خارجی زیادہ نہ ہو جائے، عبارت ہم اس کو لے کے آئیں گے اور وہاں پر جو ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ الجبر والکسب من الابحاث الکلامیت الہامت، ٹھیک ہے، مہم اور جو ہے نا وہ ایک ایسے کہیں کہ بہت ہی پیچیدہ ابحاث جو ہے نا وہ ہامہ مہم سے ہے۔ ابحاث کلامیہ کے جو انتہائی اہم ابحاث ہیں ان میں سے البحث عن کیفیت صدور افعال العباد، ایک بحث یہ ہے کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ کیسے صادر ہوتے ہیں، اختیاراً صادر ہوتے ہیں یا جبراً صادر ہوتے ہیں یا کسی اور طریقے سے، وَأَنَّهُمْ مُخْتَارُونَ فِي أَفْعَالِهِمْ أَوْ مجبورون مسترون علیہا، یعنی علی الافعال، والمسألۃ ذات صلۃ وثیقۃ، یہ جو مسئلہ ہے اس کا بہت بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے بمسألۃ العدل الہی، عدل الہی کے ساتھ۔ کیسے کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ان کو مجبور کیا ہے تو پھر عدالت پر جو ہے نا وہ بات آ جائے گی۔ فإن العقل البدیہی حاکم علی قبح تکلیف المجبور و مؤاخذتہ علیہ، یہ بدیہی بات ہے کہ ایسی تکلیف دینا کہ جس پر انسان مجبور ہے اور اس پر پھر مؤاخذہ کرنا یہ کبھی ہے۔ وأن اللہ منزہ عن کل فعل قبیح۔ ثم ان هذه المسألة من المسائل الفکریة التي يطلع كل انسان الى حلها، دوسرا یہ وہ مسئلہ ہے، ایسی فکر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی پتہ چلے ہاں بھئی ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں، یعنی ہر بندے کی گویا کہ یہ ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے آگاہ ہو جائے اور اس کو حل کرے، سواء اقدر علیہ ام لا، پھر حل کرنے پر قادر ہو یا نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی پھر لیکن چاہتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ میرے لیے حل ہو جائے۔ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْخَصِيصَةِ،
خصیصت وہی خصوصیت، اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہر بندہ چاہتا ہے اس کو حل کرے. لا يمكن تحدید زمن تکونها فی البیعات البشریت، چونکہ یہ ایک نیچرلی مسئلہ ہے، قدرتی مسئلہ ہے، فطرتی مسئلہ ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. تو لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو جبر کی بحث ہے وہ فلاں زمانے میں شروع ہوئی ہے، کس وقت شروع ہوئی ہے. لہذا یہ کیا ہے، ہر بندے کے پاس یہ بحث موجود ہے. لا يمكن تحدید زمن تکونها، کہ یہ بحث کب سے چھڑی، ٹھیک ہے، اس بحث کو تکون کب ملا. فی البیعات البشریت، بیعات وہی ماحول یعنی انسانی ماحول میں یہ کب پروان چڑھی، تکون اس کو کب ملا نہیں پتہ. وما ذلك فهي كانت مطروحة في الفلسفة الاغریقیت یا اغریقیت. ما ذلك، اس کے باوجود جو ہے نا کہ اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ اغریقیہ کہتے ہیں یونانی جو بحث ہے، یونانی جو فلسفہ ہے، چونکہ فلسفہ اسلامی سے پہلے فلسفہ یونانی تھا، یونان سے ٹرانسلیٹ ہو کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس پہنچا اور پھر اس کو ترقی ملی. تو یہ بحث وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. ثم انطرحت فی الاوساط الاسلامیت، پھر جو ہے نا یہ جبر اور اس کی بحث جو ہے نا اسلامی اوساط میں بھی آ گئی. وبحث انہا المتکلمون والفلاسفہ الاسلامیون، انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بحث کی ہے. کما وقع البحث حولها فی المجتمعات غربیت، ٹھیک ہے، مغرب میں یعنی امریکہ اور اس طرف جو ہے وہ الحدیثت والمذاہب والآراء المطروحۃ فی هذا المجال فی الکلام الاسلامی اربعۃ. کہتے ہیں کہ یہ بحث تو ہے لیکن اس کے بارے میں جو مذاہب اور نظریات ہیں اور آراء جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی افعال انسان کے بارے میں 4 نظریات پائے جاتے ہیں. یوں ہم اس کو باقی چھوڑ دیں، یوں اصل یہاں پہ پہنچ گئے کہ بندے کا جو فعل ہے اس میں 4 نظریات ہیں، ٹھیک ہے. ایک کیا ہے کہ وہ مجبور محض ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسب کا نظریہ ہے. کسب گویا کہ مجبور محض کے مقابلے میں مجبور محض نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے، اس کو ہم ایک رنگ چڑھاتے ہیں آزادی کا، ہے وہی جبر لیکن آزادی کا اس پر رنگ چڑھا ہوا ہے. تیسرا جو ہے وہ تفویض ہے. تفویض کا مطلب ہے کہ مختار محض ہے، مختار محض ہم بیان کریں گے کہ یہ مستقل ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھا جو نظریہ ہے الامر بین الامرین ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہ 4 ہے. مذہب الجبر المحض، مذہب القصب، اور اسی طرح جو ہے وہ مذہب التفویض والمذہب بین الامر بین الامرین. فلنبحث عنہا واحدا تلو الاخر. ہم جو ہے نا ایک ایک کر کے بحث جو ہے وہ کریں گے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا بالکل. الجبر المحض، ٹھیک ہے. جبر المحض کے بارے میں اگر بحث کریں گے ہم، چونکہ اسلام کے بعد والی بحث کریں گے کہ اس جبر کا جو ہے نا وہ کون جو ہے نا وہ قائل ہے. جبر محض کے بارے میں سب سے ویسے تو یہ نظریہ شروع سے ہی تھا، ہم نے بیان کیا نا کہ بھائی ابو بکر قائل تھے، عمر قائل تھے، باقی لوگ بھی اس طرح جو ہے نا وہ قائل تھے، لیکن بے عنوان نظریہ جس نے پیش کیا یہ جو ہے وہ جہمی تھے. جہمی ایک فرقہ تھا کہ وہ تقریباً 4 صدی ہجری میں منقرض ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا، اس کا کوئی نام نشان لینے والا کوئی نہیں تھا، کہ جس کو جو ہے نا جہم ابن صفوان نے پروموٹ کیا اور اس کو جو ہے نا وہ پیش کیا کہ جو ہے نا انسان مجبور ہے. اس نے جبر کا جو ہے نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے. اس میں ہم اس کو عبارت میں لے کے آتے ہیں. الجبر المحض وهو المنسوب الى جہم بن صفوان المتوفى. البتہ بعض لوگ اس کو متوفی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. متوفی صحیح نہیں ہے، متوفی ہے. متوفی کون بنے گا؟ خدا بنے گا، ٹھیک ہے. یہ متوفی ہے، ٹھیک ہے، متوفی ہے. 128. قال الاشعری، اشعری ابو الحسن اشعری جو ہے نا یہ تفرد جہم بامور، جہم جو تھا اس کے جو ہے نا وہ منفرد کچھ نظریات تھے. یہ جہم کا جو ہے نا اس کا اشعری کی بات ہے. ان میں سے یہ کہ انہ لا فعل لأحد فی الحقیقت الا اللہ وحدہ، کسی کا فعل نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی فاعل نہیں ہے. فاعل صرف خدا کی ذات ہے تو فعل کس کا ہو جائے گا؟ خدا کے لیے ہو جائے گا، باقی کسی کا کوئی فعل نہیں ہے. وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ أَفْعَالُهُمْ عَلَى الْمَجَازِ. لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ فاعل اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ بے عنوان مجازن ہے، وہ فاعل مجازی ہیں، فاعل مجازی ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی فعل نہیں ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کما یقال تحرکت الشجرۃ، ٹھیک ہے، درخت جو ہے نا وہ بھائی ہل رہا ہے، حالانکہ درخت بیچارہ ہل نہیں رہا ہوتا، ہوا ہوتی ہے اس کو ہلاتی ہے،
یا بندہ جو ہے نا وہ خوبانی توڑنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ ہلاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ خوبانی ہلاتے ہیں یا پتہ نہیں آپ توڑتے ہیں جو ہے نا وہ. ہمارے یہاں تو کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کو ہلانا پڑتا ہے. کچھ درخت ہیں وہ ہلاتے ہیں تو وہ پھل خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھل خراب ہونے سے پھر جو ہے نا وہ توڑتے ہیں. تو تحرکت شجرۃ و دار الفلک. ٹھیک ہے, فلک جو ہے وہ گھوم رہا ہے, دار یعنی گھوم رہا ہے, حالانکہ فلک نہیں گھوم رہا ہے, گھمانے والی چیز جو ہے نا وہ کوئی اور ہے جو ہے نا. وزالت الشمس, سورج جو ہے وہ زائل ہو گیا. ٹھیک ہے, زوال ہو گیا. تو حقیقت میں جو ہے نا وہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے اور ہم نسبت کس کی طرف دے رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ مجازن ہو گیا. جی, گھمانے والی ہوا ہے, نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ شجرہ کی طرف. تو یہ جو ہے نا وہ مجازن ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو افعال انجام دے رہا ہے انسان, حقیقت میں فعل کس کا ہے؟ خدا کا ہے, لیکن ہم نسبت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ انسان کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ مجازن ہے. واضح ہے یہاں پر جو ہے. اس کو عبارت کو لے کے آتے ہیں, پھر ان کی جو ہے نا وہ ادلہ ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. مصنف نے اس کو شارٹ کٹ کیا ہے. وعرفهم الشہرستانی بانہم یقولون ان الانسان لا يقدر على شیء ولا یوصف بالاستطاعت. انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے, یعنی کوئی اس کا فعل نہیں ہے اور ہم اس کو مستطیع نہیں کہہ سکتے. اس کی توصیف انما هو مجبور فی افعالہ, اپنے افعال میں مجبور ہے. ولا قدرت له ولا ارادت ولا اختیار. ٹھیک. وانما يخلق اللہ تعالی الافعال فیہ علی حسب ما یخلق فی سائر الجمادات. جسی طرح باقی جمادات میں خدا اپنے فعل کو ظاہر کرتا ہے, سورج روشنی دے رہا ہے, چاند روشنی دے رہا ہے, باقی چیزیں گھوم رہے ہیں, وہ جمادات ہیں. تو انسان میں بھی خدا اسی طرح جو ہے نا فرق جو ہے وہ نہیں ہے جمادات اور انسان میں یا حیوان اس میں جنوں میں, اس حوالے سے کہ وہ فعل خدا ہے. وَإِذَا ثَبَتَ الْجَبْرُ فَالتَّكْلِيفُ أَيْضًا كَانَ جَبْرًا. اگر جبر ثابت ہو جائے گا تو پھر وہ جو تکلیف ہو جائے گی وہ بھی جبریہ ہو جائے گی. یہ جو تکالیف ہیں, جو نماز روزہ حج ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی, وہ اس طرح ہو جائیں گی. لا ریب سے یہ اس نظریے کا رد ہے جو ہے نا وہ. رد سے پہلے جو ہے آپ ان کی جو ہے نا وہ ادلہ سن لیں کہ یہ جو ہے نا وہ ادلہ جو ہے نا وہ کون سی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر لکھنا چاہیں تو اس کو جو ہے نا وہ لکھ بھی سکتے ہیں. 3-4 ہیں, میں ان میں سے جو ہے نا 2 پیش کروں گا اور بڑی دلچسپ ہے, یعنی واقعی ایک شبہ ہے. ٹھیک, لیکن یہ فعل ہے. ہم جب بھی کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں, میں صرف اس کا خلاصہ کرتا ہوں. تو فعل سے پہلے اس کے مقدمات ہوتے ہیں. ارادہ کیا کہتے ہیں, انسان جو ہے نا تصور کرتا ہے, تصور کے بعد تصدیق ہے, پھر شوق ہے, پھر شوق عقید ہے, اور پھر جو ہے نا وہ ارادہ ہوتا ہے, اور ارادے کے بعد فعل آتا ہے. واضح ہے, یہ اس طرح جو ہے نا فعل آ جاتا ہے. تو ارادہ کون کرتا ہے؟ انسان. کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ فعل کا. یہ جو جبر کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان تب تک ارادہ کر ہی نہیں سکتا جب تک جو ہے نا وہ اس کے پیچھے خدا کا ارادہ نہ ہو. قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں, یہ جو ہے نا حضرات جو ہے نا پیش کرتے ہیں. کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی کہ انسان کا, میرے ساتھ ہے, انسان کا ارادہ تابع ہے کس کے ارادے سے؟ اللہ کے ارادے سے. تو بھئی جب انسان خود ارادہ نہیں کر سکتا, ارادہ اس کا ہی نہیں ہے, خدا کا ارادہ ہے, تو فعل کس کا ہو گیا؟ فعل چونکہ موقوف ہے کس پر؟ ارادے پر. تو لہذا انسان مجبور ہے. پہلی دلیل جو ہے نا وہ جبر والوں کی یہ ہے. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ چونکہ فعل کے لیے ارادہ چاہیے اور انسان اپنے ارادے میں مختار نہیں ہے بلکہ مجبور ہے, خدا کے ارادے کے بغیر نہیں کر سکتا. واضح ہے گا. یہ جو ہے نا پہلی جو ان کی دلیل ہے. ایک آیت صاحب جو اس پر اس طرح کی جو ہے لو اراد اللہ, بس اس طرح کی بہت زیادہ آیات ہیں. وہ میں چونکہ اس کے بعد پیش کروں گا, ٹھیک ہے, تو میں اس کے بعد پیش کروں گا کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ہم اس کے جواب میں جو ہے نا وہ کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ادھر بھی ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ مثال کے اوپر ان اللہ کہاں چلا گیا نا, وہ آگے آگے انشاءاللہ. اچھا, اس کا رد کیا ہے؟ اس کا رد جو ہے, اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ انسان کا ارادہ خدا کے ارادے کے تابع ہے, لیکن خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ انسان اس فعل کو انجام دے اپنے ارادے اور اختیار سے. ٹھیک ہے, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو یہ ارادہ دیتا ہوں
اب جب وہ فعل انجام دے گا تو اپنے ارادے اور اختیار سے. یہ مراد ہے کہ خدا کے ان کے ارادے کے پیچھے خدا کا ارادہ ہے، نہ کہ جو ہے وہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ان کا ارادہ ہے ہی نہیں، سارا کا سارا ارادہ میرا ہے. دوبارہ آ جائے. ٹھیک ہے. ان کا اشکال کیا تھا کہ ان کے ارادے کے پیچھے کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. اگر خدا ارادہ نہ کرے تو ان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ جب تک میں ارادہ نہ کروں یہ ارادہ نہ کرے. خدا نے چاہا ہے، خدا کی مشیت یہ ہے کہ ان کو اختیار دے. ٹھیک ہے. اور وہ جو اختیار ہے اس کے بعد وہ اپنے ارادے کو استعمال کریں. یعنی خدا نے ان کو قدرت دی ہے، اس قدرت سے وہ ارادہ کرتے ہیں، یہ مراد ہے، نہ کہ ہے کہ وہ ارادہ کر ہی نہیں سکتے. واضح ہے؟ جی آگا. یعنی مکلف ارادے کے استعمال میں مجبور نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے دیا ہے. اس چیز کو اختیار کرنا ہے، اس میں یہ مجبور نہیں ہے، جس کو چاہے اختیار کرے. ہاں، اس کو ہم فنی زبان میں یوں کہیں گے کہ یہ جو ارادہ ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ اختیار کے ذریعے ہوتا ہے نا. جب انسان مختار ہو تو ارادہ کرے گا نا. تو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. تو اس کو فنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ آلت الاختیار کی وجہ سے ارادہ مجبور نہیں ہوتا ہے. یعنی ارادے میں انسان مضطر نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک میں نے اختیار کا آلہ دیا ہے، ان کو صلاحیت دیا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کو میں نے مختار پیدا کیا ہے. اب اس اختیار، خدا کے اس اختیار دینے سے اب وہ اپنے ارادے میں مجبور ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. اس کی عرفی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ مثلا کوئی کام کرنے کے لیے، مثلا کوئی مشین ہو، یہ ہو وہ ہو، ہم نے اس کو دی تو کہے کہ آپ نے دی ہے تو میں مجبور ہو گیا ہوں نا بھائی. تو کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک استطاعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. اس کے بعد آپ جو آپ کریں گے وہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے، نہ کہ مجبور ہو کے کریں گے. واضح ہے؟ یہ جو ہے نا اس کا پہلا جو ہے نا وہ جواب ہے، اور پہلا اشکال اور پہلا ان کا جو ہے نا وہ جواب. دوسرا، اور یہ جو ہے نا وہ بہت ہی پوچھا جاتا ہے ہم سے. کہتے ہیں مثلا ایک شخص نے جو کام کیا، چاہے نیکی کا کام کیا چاہے بدی کا کام کیا، فرق کرنے کے گناہ کا جو ہے نا ہم کام کرتے ہیں. اس گناہ کے کام میں، وہ جو گناہ کا کام تھا خدا کے علم میں تھا کہ یہ بندہ چوری کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، شراب پیے گا. خدا کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ میں نہیں تھا تو ظاہر بات ہے خدا پھر جاہل ہو گیا نا. تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا کہ خدا کو علم تھا کہ یہ کرے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سغراوین کہ خدا کو علم ہے بندوں کے افعال کے بارے میں، اور صغرا ہو گیا. کبرا یہ ہے کہ اور خدا کا علم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا لَزِمَ الْجَهْلُ وَالْبَدَى. ٹھیک ہے، بدا حاصل ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب علم تبدیل، اس کو خدا کے علم میں ہے کہ اس بندے نے شراب پینی ہے، اب وہ شراب پینے میں مجبور ہے. وَإِلَّا کیونکہ خدا کے جو ہے نا وہ جہالت لازم آتی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ جبر ہو گیا. جی اگا. اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے یہ علم الہی والا. اس کی تفصیلی بحث مصنف جو ہے نا شبہات اور ردود میں کریں گے. اس کے جوابات وہاں پر جو ہے نا وہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے اس کا خلاصہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. اس علم کا، خصوصاً ارادے کا نہیں، اس علم کا جو ہے نا ارادے کی بحث دوسری جگہ سے بحث کریں گے. واضح ہے گا. اس کا جواب جو ہے نا وہ فنی طریقے سے جو ہے نا ایک اس کا ہم نقصی جواب دیتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ خدا کو چونکہ علم ہے افعال کے بارے میں، تو کیا ہو گیا؟ انسان مجبور ہو گیا. خدا خود بھی فعل انجام دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. جی آگا جعفر. افعال اپنے انجام دیتا ہے. اپنے افعال کا اس کو علم ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے افعال میں کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا. آپ قائل ہیں کہ خدا مجبور ہے. اگر افعال کے علم سے انسان مجبور ہو جاتا ہے تو یہی بات ہم لے کے آتے ہیں خدا کے افعال کے بارے میں. خدا جو فعل انجام دیتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں کہ یہ مجبور ہے. وہ یہ تبدیلی ہو سکتی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم جب بندہ کہتا ہے تو یعنی اللہ بندوں کے کام کے بارے میں اللہ کا علم ہے. یہاں پر بندہ اور اللہ کے درمیان میں یہ الگ دو جاتے ہیں، اور خود خدا کو اپنے بارے میں علم ہونا اور ان درمیان کوئی قیاس نہیں. بس نقطہ کیا تھا، اس کا اشکال کیا تھا؟ چونکہ افعال کے بارے میں خدا کو علم ہے کہ یہ اس نے فعل کرنا ہے، لہذا جیسے ہی علم ہے تو وہ اس فعل میں مجبور ہے. چونکہ علم خدا کا تبدیل نہیں ہوگا نا.
خدا کا علم تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ خالق خدا ہے، لہٰذا بات اس ٹھیک جہت ہے سے یعنی ادھر تھا کہ خدا کو علم تھا انسان کے افعال کا، لیکن مد مقابل انسان کو تو اللہ کے افعال کا انسان کی ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، انسان کی ہم بات نہیں کر رہے، خود خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ خدا کے جو افعال ہیں، زمین کو پیدا کرنا، بندوں کو جنت بھیجنا، جہنم بھیجنا، یہ خدا کے فعل ہیں۔ جی یہ جو خدا کے فعل ہیں، اس فعل کے بارے میں خدا کو علم ہے، اپنے فعل کے بارے میں اپنے فعل کے بارے میں تو علم ہے۔ علم ہے نا۔ علم ہے کا مطلب ہے کہ خدا کو علم ہے کہ میں نے فلاں بندے کو خادم کو جنت بھیجنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ علم ہے کہ میں نے اس کو جنت بھیجنا ہے، اب خادم کو جنت بھیجنے میں خدا مجبور ہے۔ اگر نہ بھیجے تو خدا کا علم جو ہے نا وہ جہل میں تبدیل لازم آتا ہے، خدا مجبور ہو گیا۔ خدا مجبور اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا کے پیچھے کوئی نہیں ہے نا کہ اس کی وجہ طرف جو ہے بس پیچھے اور آگے کی ہے ہی نہیں، خدا کے علم اور فعل الگ الگ چیز ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اگر الگ چیز ہو تو یہ اس کا نہیں علم مستعین ذات افعال صفات افعال سے خدا کے خادم کو بھیجنا جو ہے نا وہ فعل ہے، یہ بھیج جب رہے ہیں تو یہ فعل ہے جو ہے نا وہ الگ بات ہے اس کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں دوبارہ اگر نہیں ہوتا میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، ان کا نقطہ یہ تھا چونکہ بندوں کے فعل کے بارے میں علم ہے نا، اب جو بندہ جو فعل انجام دے گا چونکہ علم ہے خدا کو، لہذا خدا کا علم تبدیل نہیں ہو سکتا، تو بندہ جو ہے نا اس میں مجبور ہو جائے گا کہ حتماً یہ فعل اس بندے سے سرزد ہو جائے، حتماً فعل سرزد ہو جائے۔ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں علم الہی کے بارے میں، خود خدا کو پتہ ہے نا، میں دوسری مثالوں میں نہیں جاتا ہوں نا، خود خدا کو پتہ ہے کہ اگر خادم نے جنت جانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا جنت بھیجنے میں، اگر خادم کو جنت بھیجنے میں مجبور ہے، بھیج ہی نہیں سکتے کیونکہ علم ہے خدا کو یہی ہونا ہے۔ خادم جتنے گناہ کرتے ہیں، ہاں جتنے گناہ کرتا جائے مثال کے طور میں بھیجے گا تو پھر آگے علم اللہ کا چینج ہو جائے گا نا۔ ہاں تو یعنی خدا کر ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا نا چونکہ علم ہے۔ اگر صاحب میرے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں اس طرح آپ بھی قائل ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، واضح ہو گیا اس طرح۔ یہ اس کا نقصی جواب ہے اور بہترین نقصی جواب ہے جو ہے نا وہ آپ جتنے بھی آپ جہاں بھی جائیں گے شاید آپ نے کبھی یہ نہ سنا ہو، جو حلی جواب ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا مطمئن نہ ہو یہ ہو، لیکن یہ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ مین پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کا جو تعلیم فاسد ہے کہ خدا مجبور ہو جائے، کوئی نہیں مانتا کہ خدا مجبور ہو جائے اپنے افعال میں، خدا جو ہے نا وہ اس طرح ہے۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے نا وہ علم الہی والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کا حلی جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دخیل نہیں، ہم اس کو کافی تکرار چکے، علم دخیل نہیں ہے فعل عبد میں، علم کو دخالت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ خدا کو جب پتہ ہے کہ بھئی یہ جب مقدمات طے ہوں گے تو ذل مقدمہ آنا ہے، یہ سبب جب انجام پانا ہے تو مسبب حتماً آنا ہے، تو لہذا سبب اور اسباب کی جو دنیا ہے اس میں علم الہی کہیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو لہذا وہ کیسے جو ہے نا وہ پھر آپ علم الہی کو وہاں پہ دخالت دے رہے ہیں۔ اس کی وہی مثال وہی دیتے ہیں، البتہ جو ہے نا وہ حکیم والی فلسفی والی مثلاً یا کس کی جو ہے نا وہ ایک شخص ہے مثلا لیبارٹری میں اس کے سارے ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس کا جو گردہ ہے وہ 1% جا کے بچا ہے، 1% جا کے بچا ہے، یہ 1% ایک دن چلے گا، کل بندہ جو ہے نا وہ مر جائے گا۔ اس نے یہ جو ہے نا وہ لیبارٹری والے نے خبر دے دی جو ہے نا ٹیسٹ کر کے، اور کل وہ مر جاتا ہے تو دوسرا شخص لیبارٹری والے کیس کرتا ہے، بھائی تمہیں پتہ تھا کہ مرے گا، لہٰذا تمہارے علم کی وجہ سے ہمارا بندہ مر گیا ہے، کیس کرے گا۔ سب لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے علم کی اس کے مرنے میں کیا دخالت ہے؟ اس کو چونکہ وہ جتنے بھی اسباب تھے ان کا پتہ تھا کہ یہ سبب چونکہ ہو چکے ہیں تو مسبب حتماً ہونے والا ہے، خدا کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، علم اسباب ہے، تو لہٰذا مسبب حتماً وقوع پذیر ہوگا۔ تو جس طرح اس لیبارٹری والے کا علم دخیل نہیں ہے اس کی موت میں، اسی طرح جو ہے نا خدا کا علم دخیل نہیں ہے کس میں؟ اس بندے کے افعال میں۔ واضح ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ جواب ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ۔ یہ دو جو ہے نا انہوں نے ادلہ پیش کیے، اور باقی بھی تقریباً کافی ادلہ ہیں، لیکن مین جو ہے نا وہ ان کی یہ دو دلیلیں تھیں، اور کچھ جو ہے نا وہ آیات ہیں، آیات کو جو ہے نا ہم بحث کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آیات اس کے مد مقابل ہے۔ ایک تو انہوں نے جو ہے نا وہ آیت پیش کی، لو شاء اللہ ما اشرکنا و آباؤنا مثلا۔ اس کے مد مقابل ہمارے پاس قرآن مجید میں اور بہت آیات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ انسان اپنے فعل میں مختار ہے، اس فعل کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف دی ہے؟ انسان کی طرف دی ہے۔ وہ آیات آپ دیکھ لیں صرف فہرست کے عنوان سے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔
نمبر آیت میں نے نوٹ نہیں کیا، آپ وہ سرچ کر لیں موبائل سے، کہ خداوند قدوس کسی قوم کی تقدیر جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود تبدیل نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ خود کا مطلب ہے کہ وہ فعل ان کا ہے، اگر نہ ہوتا تو قرآن مجید میں یہ نسبت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نسبت خدا نے دے کے بتایا کہ فعل میں انسان خود مختار ہے۔ دوسری جو ہے آیت، کل نفس بما کسبت رہینۃ، اس طرح بھی ایک دو اور آیات ہیں کہ ہر نفس اس کا پابند ہے یا اس کی گردن میں ہے، مرہون وہی رہین یعنی اس کے پابند ہونا، ریحان سے ہے۔ ہر نفس جو کام انجام دیتا ہے وہ اس کی گردن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام نفس نے اور انسان نے انجام دیا ہے، اگر خدا نے تو انجام نہیں دیا ہے، تو یہاں پر بھی خدا اس کو ہی بیان کر رہا ہے کہ یہ فعل کس کا ہے، اس نفس اور انسان کا ہے۔ تیسری جو ہے نا آیت کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص صالح عمل انجام دیتا ہے وہ خود کے لیے انجام دے رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برا انجام دیتا ہے وہ اسی نفس کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ من عمل صالحا یعنی انسان فعل انجام دے رہا ہے، تب تو خدا نے کہا ہے نا، یعنی فعل کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ انسان کی طرف ہوگی، نہ کہ خدا کی طرف ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها معروف ہے، انسان کسی کو خدا کسی کو وہ تکلیف ہی نہیں دیتا جو اس کی وسعت اور طاقت سے باہر ہو، یعنی یہ فعل کی بات ہے، حرام اور حلال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل کس کا ہے؟ خدا کا ہے، اگر اس کا انسان کا ہے، اگر خدا کا ہوتا تو پھر یہ تکلیف مالا یطاق کی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن خدا کے لیے کوئی مالا یطاق ہے؟ کوئی مالا یطاق نہیں ہے، ممکنات کی بات کریں کیونکہ محالات کی ہماری بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اور بہت زیادہ آیات ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس موضوع پہ آپ کو جو ہے نا وہ تقریباً بہت زیادہ آیات ملیں گی اس مورد میں۔ تو لہٰذا یہ آیات بتاتی ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ خدا نے قرآن مجید میں نسبت دی ہے کس کی طرف؟ خود انسان کی طرف۔ واضح ہے؟ اچھا جی، ایک یہ دوسرا جو ہے نا وہ جبر سے تعلیف فاسد لازم آ رہے ہیں۔ اگر انسان جبر کا قائل ہو جائے تو تقریباً 6 سے 7 اشکالات لازم آتے ہیں، میرے ساتھ ہیں؟ اگر انسان جبر کا قائل ہو جائے تو 6 سے 7 اشکالات لازم آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اشکال یہ ہے کہ تساوی بین المحسن والمسیء، جب بھائی فعل خدا کا ہے تو جو نیکوکار بندہ ہے اور برا بندہ ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ خدا نے کی ہے، وہ اگر برائی کر رہا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ خدا نے کروائی اسے، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ پھر محسن اور مسیء دونوں برابر ہو جائیں گے، پھر محسن کی کوئی تعریف نہیں ہے اور مسیء پر کوئی جو ہے نا ملامت نہیں ہے۔ حالانکہ عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں مسیء اور محسن میں فرق ہے۔ تو پہلا جو ہے نا یہ لازم آتا ہے کہ پھر محسن اور مسیء کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ جو ہے نا وہ یہ جو ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو وہ کام نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ ترغیب کیا ہو جائے گی؟ ابس ہو جائے گی۔ ایک شخص کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ آپ جو آنکھوں سے جو ہے نا اندھا ہے، اس کو آپ جو ہے ترغیب دلائیں کہ بھئی وہ جو منظر ہے بڑا پیارا ہے، جتنی ترغیب دلائیں وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے مثال کے طور پہ، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یا فرض کریں تو ایک بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہے اور وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں بھی بیٹھنے کے یہ فوائد ہے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں، مثال کے طور پر جو بھی افعال ہے اس میں مجبور ہے تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کس کا؟ ترغیب دلانے کا۔ واضح ہے؟ کتنے ہو گئے؟ تیسرا، قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ بھائی تربیت کرنے والے جو مربی حضرات ہیں، پھر ان مربی کی جو تربیت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فضول ہو جائے گی۔ آپ جتنی بھی تربیت کریں بھائی، اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان کو نیک بنائیں، بھائی جتنی تربیت کریں آخر میں جا کے اس نے قاتل بننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور اپنے افعال میں جو ہے نا وہ مجبور ہے۔ تو لہذا تیسرا اشکال یہ ہے کہ ابسیت تربیت المربین، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ اور جو ہے وہ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نسبت ظلم الی اللہ تعالی، آپ خدا کی طرف جو ہے نا ایک ظلم کی نسبت دے رہے ہیں۔ کون سے ظلم کی نسبت؟ کہ
بندے سے غلط کام بھی کرواتا ہے اور سزا بھی پھر اسی کو دلاتا ہے. یہاں پہ وہ بہلول کا واقعہ آپ جو ہے نا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انسان تو بیچارہ مجبور ہے، تو پھر وہ بہلول نے جو ہے نا وہ 3 جواب جو ہے نا ایک ہی اس میں دے دیے تھے. ایک جو ہے نا ہماری تائید کے لیے جو ہے نا پھر اس کی سند جو جیسے بھی جو ہے نا جواب. اور اسی طرح جو ہے نا وہ قیامت کے دن اگر خداوند قدوس اگر اس گنہگار کو جہنم میں بھیجتا ہے تو یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، احتجاج کرے گا، خدایا آپ نے جو ہے نا اس کو کیوں جنت بھیجا ہے، حالانکہ وہ کام بھی آپ کے تھے، اور مجھے کیوں جہنم بھیجا ہے، میں احتجاج کرتا ہوں، میرا کیا قصور ہے، آپ نے جو ہے نا وہ سارے کام مجھ سے کرا، پھر جو ہے نا مجھے جہنم بھیج رہے ہیں. تو لہٰذا اگر انسان قائل ہو جاتا ہے جبر کا، تو پھر یہ جو ہے انبیاء کو بھیجنا، تکلیف اور یہ ساری چیزیں مصرف یہ بات میں پیش کرے گا، اور پھر جو ہے نا وہ فضول ہو جائے گی. پھر دین، اسلام، نبی، امام، معصوم، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. دیکھ لیجیے اس عبارت کو جو ہے نا ہم ختم کرتے ہیں. وَلَا رَيْبَ فِي بُطْلَانِ هَذَا الْمَذْهَبِ، ٹھیک ہے، اس مذہب کے باطل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ یعنی اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہوتا، لَبَطَلَ تکلیف، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، ایک اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، سارے کے سارے باطل ہو جاتے ہیں. والوعد والوعید، پھر جتنا آپ اس کو ڈرائیں، جتنی خوشخبری دے دیں، کچھ نہیں ہوگا. والثواب والعقاب، جب اس کا فعل ہی نہیں ہے تو ثواب کس بات کا، جب اس کا فعل ہی نہیں ہے تو گناہ اور عقاب کس بات کی جانب. وَلَصَارَ بَعْثُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنزَالُ الْكُتُبِ وَالشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ لَغْوًا، پھر نبیوں کو بھیجنا کہ جا کے بھائی تبلیغ کریں، اور اسی طرح جو ہے شرائع سماوی ساری کی ساری جو ہے نا وہ لغو ہو جائیں گی. تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، خدا کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ بھائی ایسے لغو کام کرے، انبیاء کو بھیج کے جو ہے نا وہ بیچارے شہید ہوئے، کتنا ظلم ہوا، فائدہ تو کوئی نہ، کیونکہ وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس نے آپ جیسا بھی کریں جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.